السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول، جو کہ تحریر ہے شازمین مہدی کی۔ ایپیسوڈ نمبر 12 ناول کا نام ہے وفا لازم۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر دیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اب چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ بوا کب سے دروازے پر دستک دیے جا رہی تھی، مگر دعا تھی کہ دروازہ کھول ہی نہیں رہی تھی۔ دعا بچہ دروازہ کھولو، بوا پلیز مجھے ابھی کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیں۔ بوا نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتے نیچے آ گئی۔ شاید اسے کچھ دیر اکیلا چھوڑنا ہی بہتر تھا۔ واقعی جو آج ہوا تھا وہ بہت برا تھا۔ دعا کا دل ٹوٹا تھا۔ وہ بچوں سے کتنی اٹیچ تھی، بوا اس کو بچپن سے جانتی تھی، اور پھر یہ تو دعا اور ہادی کا معاملہ تھا۔ آخر اتنے دنوں کا ساتھ تھا، دونوں کا ابھی بات تازہ تھی، اور اوپر سے جہاں آرا بیگم نے اسے ہادی سے دور رہنے کا بھی کہہ دیا تھا۔ تسلیم بانو کو خود جہاں آرا بیگم سے ایسے فیصلے کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے سیدھے سیدھے دعا کو ہادی سے نہ ملنے کا حکم دیا تھا، اور اتنی شفاق گیر ہو سکتی تھی انہیں ہرگز امید نہیں تھی۔ رشتہ ہونا نہ ہونا ایک الگ بات تھی، مگر نہ ملنا تو نہ کہتی۔ بھائی صاحب آپ بات کریں، دعا نہ سمجھ ہے، نہیں جانتی وہ ابھی جذبات میں بہہ کر ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا سوچ رہی ہے، مگر یہ قدم آگے جا کر اس کی زندگی کو کون سا موڑ دے گا وہ نہیں سمجھ پا رہی۔ دعا اور آپ کا رشتہ باپ بیٹی کا نہیں، آپ دعا کی ماں بھی ہیں اور دوست بھی۔ آپ دعا سے بات کریں، وہ سمجھ جائے گی۔ زندگی صرف جذبات پر گزرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی زندگی میں صفات بننا پڑتا ہے۔ سلمان صاحب جو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے، وہ ان کی بات پر گہرا سانس بھرتے سیدھے ہوئے۔ انہیں کیسے نہیں پتہ چلا کہ ان کی لاڈلی بیٹی کیا سوچ رہی تھی۔ اگر بات صرف جہاں آرا بیگم کے کہنے کی ہوتی تو انہیں فرق نہ پڑتا کہ چلو انہوں نے سوچ لیا ہوگا ہادی اور دعا کا ساتھ ان کے درمیان کی محبت دیکھتے، مگر ساکت تو وہ تب ہوا۔ دعا کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھ کر رہ گئے تھے، جو یقیناً ہادی کے لیے نہیں تھے، صرف وہ چونک گئے تھے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں صاف نظر آتے بہرام کے عکس سے۔ اتنی بڑی تبدیلی وہ محسوس ہی نہیں کر پائے تھے دعا کے اندر۔ وہ شاید خود بھی انجان تھی اس تبدیلی پر، جسے وہ صرف ہادی کا نام دے رہی تھی۔ وہ وجہ صرف ہادی نہیں تھا۔ بھائی صاحب جائیں اور بات کریں۔ سلمان صاحب بے جان ہوتے قدموں سے اٹھے اور سیڑھیاں چڑھتے دعا کے روم کے سامنے رکے تھے۔ وہ دستک دیتے، مگر دعا کے رونے کی آواز پر ان کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ انہوں نے دستک دی۔ دعا جو اندر منہ بیڈ پر گرے، چہرہ تکیے میں چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ بابا کی آواز سنتے اس نے سر اٹھایا۔ مجھے نہیں کرنی کسی سے بات، دعا نے روتے کہا۔ اپنے بابا سے بھی نہیں؟ انہوں نے لہجہ نارمل کرتے محبت سے دعا کو پکارا۔ اب کی بار دعا انکار نہیں کر پائی تھی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا، مگر چہرہ پھیر گئی، ناراضگی واضح تھی۔ سلمان صاحب اس کی حالت دیکھتے تڑپ اٹھے۔ میرا شہزادہ بچہ، انہوں نے کہتے دعا کو ساتھ لگایا تو وہ دوبارہ رونے لگی۔ آؤ بیٹھو۔ وہ دعا کو بیڈ پر بٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھے۔ دعا تم سے اماں جی نے یہ بات کب کی تھی؟ کچھ دن پہلے۔ مطلب اتنے دنوں کا تم نے بتایا نہیں؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بہرام کی طرف جھکاؤ، جس سے دعا خود بھی انجان تھی، یہ ان باتوں کا بھی اثر تھا شاید۔ دعا بچہ، تم جذبات کی روح میں بہہ کر یہ سب سوچ رہی ہو، تم تصویر کا دوسرا پہلو نہیں سمجھ رہی یا نہ دیکھ رہی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ دعا میں اس وقت ایک باپ کے ناطے نہیں، ایک دوست کے ناطے کہوں گا، انہوں نے دعا کی گلابی ہوتی آنکھوں کو دیکھتے کہا۔ دعا تم جانتی ہو اگر کسی لڑکی کے دل میں شادی سے پہلے کسی اور مرد کا عکس ہو تو وہ شادی کے بعد اپنے دل میں چھپے عکس کو اپنے دل کے نہاں خانوں کے پردوں میں چھپا کر دوسرے شخص کے ساتھ سمجھوتا کر لیتی ہے، مگر ایک مرد نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں جس پہلی لڑکی کا عکس موجود ہوتا ہے وہ اسے اپنی بیوی میں تلاش کرتا ہے، جو کہ ایک اذیت بھرا تکلیف دہ امر ہوتا ہے اس لڑکی کے لیے، کیونکہ وہ سمجھوتا کرنا نہیں جانتا۔ وہ جسے ایک بار دل میں بسا لیتا ہے اسے نکال نہیں پاتا۔ دعا کو سمجھ نہ آئی کہ بابا اسے یہ کیوں سمجھا رہے تھے۔ بہرام پہلے سے شادی شدہ ہے اور ایک بیٹے کا باپ، اور اس کی پہلی شادی اس کی پسند کی تھی۔ یقیناً تم یہ بات جانتی ہوگی۔ دعا آج تم صرف اگر ہادی کی محبت میں بہہ کر اتنا بڑا فیصلہ کر لو گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ تمہیں احساس ہوگا کہ تم کتنا غلط کر چکی ہو اپنے ساتھ، مگر پھر وقت نہیں ہوگا۔ بے شک آج تم ہادی کی ماں بن کر سوچ رہی ہو یا ماں بن کر وہاں چلی جاتی ہو، مگر تمہیں زندگی کے ہر قدم پر بہرام کی بھی ضرورت ہوگی۔ عورت کو مرد کی محبت، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کی، اور سب سے بڑھ کر مرد کے بھروسے کی، جس پر سے بہرام کا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ اور اگر بہرام تمہیں وہ مقام نہ دے پایا جس کی تم حقدار ہو تو تم اس کی بے رخی کو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔
ٹوٹ جاؤ گی، بکھر جاؤ گی، اور میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ اور وہ اسے کھل کر نہیں کہہ پائے تھے کہ تم دعا بہرام سے شادی کے بعد جس محبت کی توقع رکھتی ہو وہ تمہیں شاید نہ دے پائے۔ دعا تم جانتی ہو میں نے تمہاری ماں کے جانے کے بعد دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ وہ دعا کے کمرے میں لگی نیلوفر کی بڑی سی تصویر کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کیونکہ میں نیلوفر کی وجہ سے جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ اس دل میں سے ہمیشہ وہ رہی، اور اگر میں دل میں اسے رکھ کے صرف تمہاری ماں بنا کر کسی اور کو لے آتا تو یقیناً یہ اس دوسری عورت کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی۔ تمہیں میں نے بچپن سے ابھی تک بہت نازوں سے پالا ہے، بہت حساس ہو تم حالات کی سختیاں برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس لیے یہ فیصلہ ابھی شاید تم نہ سمجھ پاؤ، مگر ایک وقت آئے گا سمجھ جاؤ گی، اس لیے ابھی تم صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں نے کبھی تمہیں ہادی کی طرف جانے سے نہیں روکا، نہ کبھی کوئی بے جا پابندی آئی تھی اور نہ کبھی آگے کروں گا۔ اگر تم اب بھی ہادی سے ملنا چاہو تو مل سکتی ہو، یہاں لا سکتی ہو، مگر اس سے آگے میں کوئی فضول اجازت نہیں دوں گا۔ انہوں نے محبت سے سمجھاتے ہوئے آخر میں دعا کو تنبیہ دی۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ میرے بچے نے صبح صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اور بلا وجہ ان آنکھوں کو اتنا رلایا۔ وہ دعا سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آخر اس کے علاوہ اور تھا ہی کون ان کے پاس نیلوفر کے بعد۔ مجھے بھوک نہیں ہے، دعا نروٹے پن سے بولی۔ بھائی کیوں بھوک نہیں ہے؟ بابا کی پرنسس کو اوہ ابھی پوچھ لیتے ہیں بھوک سے کہ کیوں نہیں۔ انہوں نے دعا کو اٹھاتے شرارت سے کہا تو ناچار دعا کو اٹھنا پڑا، مگر دل و دماغ ہادی میں ہی اٹکے ہوئے تھے۔ وہ صرف اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر بابا کو بھی انکار کر کے ان کا دل نہیں توڑ سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے نیچے آ گئی۔ بوا دعا کو سلمان صاحب کے ساتھ آتے دیکھ کر مسکرا دی اور شبنم سے کہا کہ وہ جلدی سے ناشتہ لگائے، جو خود بھی حیرانگی سے مورت بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ امی باجی آ گئیں۔ انفال سب کی خوشی دیکھتی پرنم آنکھوں سے مسکرا دی، جبکہ رضیہ بیگم بھاگی آئیں اور انفال کے گلے لگ گئیں۔ دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے، بلکہ انہیں دیکھتے جمیل صاحب اور نور زینب کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بہنے لگیں۔ ماحول میں افسردگی چھاتی۔ اس سے پہلے جمیل صاحب نے خود کو سنبھالتے دونوں ماں بیٹی کو الگ کیا تھا اور انفال کو ساتھ لگایا۔ چلو نور بہن سے ملو اور جلدی سے کھانا لگاؤ۔ جی ابو۔ نور آنسو صاف کرتی مسکرا دی اور آگے بڑھتی انفال کے گلے لگ گئی۔ ہاں بھائی لڑکی کیسی ہو؟ نور نے بڑے بوڑھیوں کی طرح انفال کو دیکھتے پوچھا تو جمیل صاحب اور رضیہ بیگم دونوں ہی نم آنکھوں سے ہنس دیے۔ دادی جان کہاں ہیں؟ انفال نے ہال کے تخت کو دیکھتے پوچھا جو آج سونا پڑا تھا۔ وہ کمرے میں ہے، نور نے ماں کو دیکھتے کہا جو زندگی میں پہلی بار ساس سے ناراض تھیں، بلکہ کل رات سے بات چیت بھی بند تھی کیونکہ طبیعت ٹھیک ہے نا ان کی۔ انفال کو فکر لاحق ہوئی، میں انہیں دیکھ کر آتی ہوں۔ انفال اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ نور نے تعصب سے اپنی بہن کو دیکھا جس کے ساتھ دادی اتنا برا کرنے جا رہی تھی اور اسے ابھی بھی اس کی فکر ستا رہی تھی۔ دادی جان۔ انفال نے کمرے میں آ کر انہیں پکارا جو سر تک کمبل میں لیٹی تھی۔ دادی جان۔ انفال ان کے قریب آ گئی تو انہوں نے آنکھیں کھولی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اور یہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آئیں آپ باہر سب کے ساتھ۔ انفال نے ان کا کمبل پیچھے کیا اور جھک کر جوتے ان کے سامنے کیے اور ہاتھ تھاما، جبکہ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا کچھ نہیں کہتی تھی وہ اسے، اور اس سب سے بڑا دھوکہ جو وہ اس کو کل دینے والی تھی، یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئی تھی، مگر انہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کے ساتھ برا کرنے میں، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا۔ انفال کے لیے بھی اللہ نے ارتضیٰ کو چن رکھا تھا، پھر یاسر سے کیسے ہو جاتی شادی۔ انفال ان کا ہاتھ تھام کر زبردستی انہیں کمرے سے باہر لے آئیں، انہیں تخت پر بٹھایا ان کی مخصوص جگہ پر۔ نور تم نے دادی کی چوٹی کیوں نہیں کی؟ انفال دادی کے بکھرے بالوں کو دیکھتی نور سے بولی، جو اسے تعصب بھرے انداز سے دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے جو کیا وہ کم تھا۔ رکیں دادی میں کرتی ہوں۔ انفال جا کر کنگھی تیل کی بوتل لے آئیں، جبکہ جمیل صاحب آنکھوں میں بے شمار آنسوؤں لیے انفال کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دادی بیگم نظریں جھکا گئیں۔ کل سے ان کا ضمیر انہیں اندر ہی اندر جھنجھوڑ رہا تھا، جو وہ کر چکی تھی وہ غلط تھا، اور یہ بات انہیں رات سے ملامت پر اکسا رہی تھی۔ انفال نے ان کے بالوں کے بل کھلتے ان میں تیل لگایا اور آرام آرام سے کنگھی کرنے لگی تاکہ سختی سے انہیں درد نہ ہو۔ اچھے سے ان کی چوٹی کر کے وہ سامنے آتی مسکرائیں، جبکہ دادی بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ مجھے معاف کر دو انفال، انہوں نے انفال کے ہاتھ تھامتے اچانک سے کہا، جبکہ ان کی بات پر نہ صرف انفال پتھر ہو گئی تھی بلکہ سب کو ہی سانپ سونگھ گیا تھا۔ جمیل صاحب سب کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔
جبکہ سب سے چھوٹا محمد احمد جو ابھی ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا تھا وہ بھی رک کر دادی کو دیکھنے لگا تھا۔ میں لالچ میں آ گئی تھی۔ مجھے کوثر نے بتایا تھا کہ یاسر پہلے سے شادی شدہ ہے، مگر یہاں والی شادی کا میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے سوچا تھا گھر باہر اچھا ہے، لڑکا۔ دادی لڑکا تو نہ بولے، نور نے اسے ٹوکا، جس پر انفال نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں نور تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لڑکا نہیں تھا، مگر میں نے سوچا تھا تم وہاں راج کرو گی، عمروں میں کیا رکھا ہے، اچھا کماتا ہے، باہر سیٹ ہے، کیا پتہ تمہیں بھی لے جاؤ۔ اور اس کی ماں نے کہا تھا وہ ضرور انفال کو لے جائے گا باہر۔ میں کہاں جانتی تھی اندر کی باتیں۔ وہ کپڑا منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ دادی کا ڈرامہ کمال کا ہوتا ہے، ان سے تو ساس بہو ڈرامے کی اسٹوری لکھوانی چاہیے۔ نور جو منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، اسے اب کی بار رضیہ بیگم نے ٹوکا۔ ساس سے ان کی ناراضی غصہ اپنی جگہ، مگر وہ بیٹی کو ساس سے بدتمیزی کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی تھی۔ امی نور جاؤ رات کے کھانے کی اچھی خاصی تیاری کرو، آج ماشاءاللہ پہلی بار ارتضیٰ ہمارے گھر آئے گا۔ ارتضیٰ کا نام لیتے ہی رضیہ بیگم کے چہرے پر نرم مسکراہٹ بکھر گئی۔ آخر ان کا بڑا داماد تھا، اور داماد بھی وہ جس نے ان کی عزت کا پاس رکھا تھا، وہ بھی اس وقت جب انہوں نے بھی ساتھ نہ دیا، جب ان کی انفال کو ایک ایسے ہی نیک اور سلجھے ہوئے اچھے دل کے مالک انسان کی ضرورت تھی۔ جی نور بھی سمجھ گئی، مسکراتی اٹھی، آخر اس کے بھی تو من پسند جیجو کے آنے کی تیاری کرنی تھی۔ نور کی مانگی دعا کا ثمر تھا وہ انفال کی زندگی میں بقول نور کے۔ دادی آپ روئی نہیں، جو ہوا اسے بھول جائیں، ایک برا خواب سمجھ کر۔ مجھے یقین ہے آپ نے اپنی طرف سے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اور جو میری قسمت میں تھا مجھے وہی مل گیا، شاید ایسا ہونا ہی قسمت میں لکھا تھا۔ ابو جان چلے آئیں دادی سے ملیں۔ انفال جمیل صاحب کا ہاتھ پکڑتے اٹھاتی بولی تو انہیں اٹھنا ہی پڑا۔ امی آپ بھی آئیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سب میں سرد مہری کی سخت ہوا چل رہی ہے۔ اماں میں آپ سے ناراض نہیں تھا، بس میرا دل دکھا ہے بہت، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی۔ میں جانتا ہوں آپ کی پوتیوں کی نسبت پوتے سے زیادہ لگاؤ ہے، پر میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں کہا، پر مجھے جتنی محبت محمد احمد سے ہے اتنی ہی محبت مجھے انفال اور اپنی دوسری چاروں بیٹیوں سے بھی ہے۔ یہ سب میرے آنگن کی رونقیں ہیں، ان کے دم سے ہی تو اس گھر میں خوشیاں ہیں۔ اور اماں آپ نے وہ مشہور محاورہ تو سنا ہی ہوگا، بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ بیٹا تب تک بیٹا ہوتا ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو، اور بیٹیاں تو ماں باپ کے مرنے تک ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں نبی کا ارشاد ہے۔ بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار، چنانچہ صحیح بخاری مسلم میں ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی دو بیٹیوں یعنی یا بہنوں کو تربیت دے کر ان کی شادی کرے، اسلامی تربیت پر اللہ رب العزت ان بیٹیوں بہنوں کو اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو بچیوں کی جوان ہونے تک پرورش کی، میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے، اور آپ نے انگلیوں کو ملا دیا۔ صحیح مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کی لڑکی ہو، پھر وہ اسے نہ زندہ درگو کرے، نہ اس کی توہین کرے، اور نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ پھول ہر آنگن میں نہیں کھلا کرتے، یہ بیٹیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ اماں میرے لیے آپ بہت قابل عزت ہستی ہیں، میں آپ سے ناراض ہو کر اپنے لیے جہنم کا ایندھن نہیں تیار کر سکتا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر کل سے ابھی تک آپ کا دل دکھا ہو۔ انہوں نے ہاتھ باندھے۔ نہیں میرا بچہ، میں شرمندہ ہوں تم سے، مجھے معاف کر دو۔ اماں جی مجھے بھی معاف کر دیں، رضیہ بیگم روتی ہوئی بولی۔ وہاں سبھی اس وقت رو رہے تھے۔ چلیں بہت ہوا رونے والا سین، اٹھے سب، نور کھانا لگا چکی ہے اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جمیل صاحب بھی اور اب ماں کو شرمندہ نہیں کر سکتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ پہلے ہی اپنے کیے پر نادم تھی۔ انفال آنسو صاف کرتی بولی، کیوں صبح کا کچھ نہیں کھایا؟ دادی نے انفال سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ دادی کھایا تھا ناشتہ، مگر امی کے ہاتھوں والی کیا بات اس میں؟ نہ سچ بتا، تجھے روٹی سوٹی کسی نے نہیں دی؟ دادی اپنے پرانے سٹائل میں منہ پر ہاتھ رکھتے تو انفال نے مسکراہٹ دباتے نفی میں سر ہلایا۔ سبھی چونک اٹھے تھے، جبکہ نور تھی جو آج بہت دنوں بعد انفال کو پہلے جیسے دیکھ رہی تھی، خوش اور مطمئن۔ اس نے دل میں دعا کی، نظر اتاری اور ڈھیر ساری خوشیوں کی دعا دی۔ نا سچی؟ دادی نے حیرانگی سے پوچھا۔ دادی روٹی کے علاوہ جو بہت کچھ تھا، اور پھر ماں کی فکر مند چہرے کو دیکھتے انفال نے صبح والی ساری بات انہیں تفصیل سے بتائی، اور بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔
کل ہونے والے حادثے کا سایہ تک نہ تھا۔ انفال، ارتضیٰ کا رویہ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ انفال نور کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اسے کمرے میں بیٹھ چکی تھی۔ تھوڑا آرام کر لو، یقیناً کل ہی سارا گھر کا کام وہ کر رہی تھی اور پھر رات کے کھانے کا بھی اچھا خاصا انتظام کر لیا تھا اس نے۔ اچھا ادھر دیکھو۔ رضیہ بیگم نے انفال کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ امی وہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے دل کے مالک ہیں، اس چیز کا اندازہ تو آپ کو کل ہی ہو گیا ہوگا، اور صبح والی ساری بات میں نے آپ کو بتا دی۔ باقی ہمارے بیچ کی کوئی بات امی، ابھی مجھے اور انہیں کچھ وقت چاہیے۔ یہ رشتہ اچانک ہوا، ہم دونوں کو ہی اسے سمجھنا ہے، ایک دوسرے کو مزاج کو سمجھنا ہے۔ ہاں میری بچی، تم اپنی طرف سے ارتضیٰ کو کوئی پریشانی نہ ہونے دینا۔ کوشش کرو کہ اس کی ہر ذمہ داری اپنے سر لے لو، اس کا کھانا پینا پہننا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا کرو۔ ویسے تو اس کے گھر والے تمہارے ابو بتا رہے تھے کہ باہر ہیں، مگر جب آئیں تو ان کے دل میں تمہیں خود جگہ بنانی ہے، اپنی سمجھداری سے اور خدمت سے، اور جب تک وہ نہیں آتے تب تک تم ارتضیٰ کے دل میں اپنے لیے جگہ بناؤ۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارے سر کا سائیں، اس کی عزت کرنا اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا تمہارا اول فریضہ ہے۔ کوئی شکایت نہ ہو اسے تم سے۔ جی امی۔ انفال نے ماں کی بات پر سر ہلایا۔ وہ ماں بیٹی تھی، ہر غلط کو صحیح خود بتانا تھا تاکہ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم آباد رہے۔ جب بیٹی اپنے گھر میں آباد ہوتی ہے تو ماں باپ خود بخود ہی خوش اور مطمئن اور سکون سے ہوتے ہیں۔ بیٹی کی طرف سے اچھا تم بھی تیار ہو جاؤ، ارتضیٰ کچھ دیر میں آ جائے گا، میں بس بریانی کی تہہ لگا لوں۔ جی امی، وہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ اللہ نور، یہ کیا نکال کر رکھا ہے؟ انفال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ انہیں کپڑے کہتے ہیں۔ میں نہیں پہنوں گی۔ آرام سے بیٹھو تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ یہ میں نے نکالے ہیں اور تم آج ابھی یہ پہنو گی۔ نور، ابو امی دادی کے سامنے کتنا عجیب لگے گا، آج تک میں نے یہ کلر نہیں پہنا۔ ہاں تو کیا ساری زندگی نہیں پہنو گی کیا اب؟ چلو جاؤ جلدی کرو، وقت دیکھو۔ نور نے اس کی نظر گھڑی کی طرف متوجہ کروائی تو انفال کو ناچار خوبصورت سی سرخ مہرون کا مکسچر رنگ کی کلر والا فراک اٹھانی پڑی۔ یہ نور آج صبح جا کر لے آئی تھی امی کے ساتھ۔ فراک تھی تو سمپل مگر تھی بہت پیاری۔ گلے اور بازوؤں کے آگے ہلکے چھوٹے سیاہ تاروں کا کام تھا، جبکہ ساری سادہ تھی۔ ساتھ بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ جس کے چاروں اطراف میں سیاہ پائپنگ لگی ہوئی تھی، اور ویسے ہی فراک کے گھیرے بھی تھے۔ انفال نہا کر نکلی تو نور نے اسے زبردستی بٹھا لیا اور بہت ہی مشکل سے اس کا میک اپ کرنے لگی۔ تبھی رانی کی طرح مسکراتی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ یہ ہوتے بے مروت لوگ، شرم نہیں آئی ابھی آ رہی ہو؟ نور نے رانی پر چوٹ کی۔ ارے سچی، میں نے سوچا انفال کچھ وقت تم لوگوں کے ساتھ گزار۔ مجھے تھا کہ انفال نے رکنا ہے، مگر ابھی کچھ دیر پہلے زینب نے بتایا تھا باہر سمیع کو کہ انفال آپی نے آج ہی چلے جانا ہے، تو بس میں بھاگی آئی۔ اور تم سناؤ میری جان، کیسی ہو؟ رانی نے انفال کے گلے ملتے کہا۔ ٹھیک الحمدللہ۔ باقی چھوڑ، بتا رات کیسی گزری؟ ارتضیٰ صاحب کا سنا؟ رانی کے معنی خیز بات پر انفال کا چہرہ شرم سے لال ہوا۔ بتا نہ تمہیں اسے دیکھتے کوئی تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ نور نے ہمیشہ کی طرح اپنے منہ پھٹ ہونے کا ثبوت دیتے بے شرمی سے کہا۔ تو رانی نے کھوجتی نظروں سے انفال کا ایک بار پھر پورا جائزہ لیا اور ساتھ ہی اس کے نم بالوں کو گردن سے پیچھے کرتے دائیں بائیں کچھ ٹٹولتے دیکھا، جبکہ اس کی نظروں کا مطلب انفال کو خاک سمجھ نہ آیا۔ سچی یہاں تو کوئی شب زفاف کی شدتوں کے نشانات نہیں۔ اب کی بار انفال کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا منہ مارے حیرت کے پورا کا پورا کھل گیا تھا۔ اس نے ایک تھپڑ رسید کی رانی کو۔ کتنی بے شرم ہو دونوں۔ انفال کو کان کی لوہوں سے دھواں سا نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ بھائی ابھی دونوں کو وقت چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، نور نے منہ بناتے کہا تو رانی نے اسے آنکھ ماری۔ تو ہم ہیں نا وقت میں نمک مرچ مسالہ ایڈ کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ انفال کو خطرے کی گھنٹیاں سی اپنے ارد گرد بجتی محسوس ہونے لگی۔ کرنے والی ہو تم؟ ارے کچھ نہیں کرنے والے، ایسے ویسا، بس آج تمہیں چاند کی طرح روشن کر دیں گے ارتضیٰ صاحب، لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اس روشنی سے نظریں نہیں چرا پائیں گے۔ میں آج خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ناشتہ کراؤں گا، سلمان صاحب نے دعا کے اداس چہرے کو دیکھتے کہا تو بوا نے مسکراتے آملیٹ اٹھا کر دعا کی پلیٹ میں رکھا اور خود ہر چیز پہلے کی طرح اس کے سامنے رکھنے لگی، جبکہ دعا کا اس سب میں ذرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک ہی نکتے پر سوچے جا رہی تھی کہ اس وقت ہادی کیا کر رہا ہوگا؟ کیا وہ ابھی بھی رو رہا تھا؟ کیا اس نے فیڈر پیا؟ دعا بچہ منہ کھولو، سلمان صاحب نے نوالا اس کے لبوں کے قریب رکھا تھا، مگر دعا کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ مسلسل ہادی کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ دعا، سلمان صاحب نے دوبارہ پکارا۔ جی، وہ بوکلا کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بچہ نوالا لو۔ انہوں نے اس کی توجہ اپنے ہاتھ کی طرف کروائی
تو دعا نے نظر سامنے ان کے ہاتھ کی طرف کی اور پل بھر کو دیکھتے نوالا آہستگی سے منہ میں لے لیا اور پھر 2-4 نوالے لے کر اس نے انکار کر دیا کہ بس اب اسے بھوک نہیں، جبکہ یونیورسٹی کا وقت تو نکل گیا تھا، اس لیے وہ نہ جا سکی۔ تو سلمان صاحب نے بھی آج آفس سے چھٹی کر کے دونوں باپ بیٹی آج کھل کر مستی کریں گے، ساتھ وقت گزاریں گے تاکہ دعا کا موڈ ٹھیک ہو سکے، جو کہ شاید اب ناممکن تھا۔